نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں بہنوں، آج پھر میں اعلیٰ ملفوظات یعنی فرمان نبی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج حاضر ہوا ہوں ZA وائس چینل پر۔ اخلاق اور اعمال کی ترقی کے لیے عرض خدمت ہے، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کرے، اللہ کی رضا کے واسطے کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائیں گے۔ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے گا، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، اور دوسرے نبی کی سنت یعنی حدیث مبارک۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے گا پھر اور لوگ اس پر چلیں گے تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی، اس کام کو انہوں نے اپنایا، اور ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہ ہوگی۔ استغفر اللہ ربی۔ فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے اور تم کو خوب یاد ہو وہ مسئلہ، تو سستی اور انکار مت کیا کرو، اور اچھی طرح اسے وہ مسئلہ سمجھا دیا کرو۔ فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال ہوتا ہے، بجز اس شخص کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو، پیشاب کرنے میں خوب احتیاط رکھا کرو،
کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے کہ پیشاب میں جو بندہ احتیاط نہ کرے اور وہ چھینٹے اس کے کپڑوں پر اور اس کے بدن پر پڑ جائیں، اس حالت میں فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیشاب کی وجہ سے اکثر قبر عذاب ہوتا ہے بندے پر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ایسی حالت میں وضو اچھی طرح کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، اور ناگواری کبھی سستی سے ہوتی ہے اور کبھی سردی سے ہوتی ہے، یعنی سردی کی وجہ سے بندے کو یہ ناگواری ہوتی ہے کہ وضو میں کیسے کروں، تو یہ ناگواری جو ہے ان حالتوں میں جو ہے بہت اسے زیادہ ثواب ملتا ہے کہ سردی کی وجہ ہو اور سردی کا موسم ہو اور پھر وضو بھی اس کو کرنا ہے، تو اس کا بہت اجر اور ثواب ملتا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو بے مسواک کیے پڑھی جائیں۔ اور فرمایا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وضو کر چکے تھے مگر ایڑیاں کچھ خشک رہ گئی تھیں، تو آپ نے فرمایا بڑا عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کا، یعنی کہ احتیاط کر کے وضو کرنا چاہیے کہ کوئی جگہ وضو کے دوران سوکھی نہ رہ جائے۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں، اس سے یہ بھی سمجھو کہ نماز کے برابر کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے لیے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ٹہلنے پھیلنے کے لیے باہر جانا گھروں سے کیسا اچھا ہوگا، اور کتنا بڑا وہ گناہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی اور بے نور ہو کر جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھ کو برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نماز میں اوپر مت دیکھا کرو کہ کبھی تمہاری نگاہ چھینی نہ جائے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی پر الٹا ہٹا دیتے ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے
تو وہ 40 برس تک کھڑا رہنا اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے۔ لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو یا کھڑی کر دی جائے تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ بس آج اتنا ہی۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔